انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ نے سیرت النبی پہ بننے والی یونیورسٹی کو کنٹروورشل بنا دیا۔ یہ سیرت کے پیچھے اپنی چوری کو چھپا کر مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں۔ 14 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان کسی نے نہیں چھینا، پی ٹی آئی نے خود اپنا نشان خود سے چھینا ہے۔ جو میرے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے 100% شریک تھے، کیونکہ یہ الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں۔ جو پچھلے 20 سال دونوں نے حکومت کی ہے، آپ نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا سوائے مفلوج اداروں کے، سوائے کرپشن کے، سوائے بیکورڈنس کے۔ آپ عالم اس میں دنیا کے کمیٹی آف نیشنز میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پوری دنیا میں آپ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی شرطیں لگوائیں، اگر پوری دنیا میں آپ پاکستان کو اس حال میں چھوڑ جائیں کہ پاکستان کو سری لنکا بننے کا کہا جائے، اگر آپ کے خیال میں معیشت کی درستگی یہ ہے کہ آپ معیشت کو دیوالیہ کر کے، بینکرپٹ کر کے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر جائیں جو ملک کی مالی خود مختاری داؤ پہ لگا دے۔ نواز شریف صاحب ایگریمنٹ کر کے چلے گئے، پیپلز پارٹی والے بھی این آر او کا سمجھوتا کر کے وہ بھی آ گئے۔ عمران خان یہ کام نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک شخص کی قربانی سے آپ کے ملک کی جمہوریت، آپ کے ملک کا مستقبل روشنی دیتا ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک کا سربراہ یہ واردات کرے گا تو اسے جیل میں ہی جانا پڑے گا۔ تو یہ جو مہاتما ہیں انصاف کے، یہ تو خود کہتے تھے، وہ قومیں ہمیں حدیثیں پڑھ کے سناتے تھے۔ ایسی تاریخ ہوگی جس کو کہ کالے حروف میں لکھا جائے گا۔ 14 جنوری کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ یہ عمل جس نے کہ دراصل پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں کو ڈس انفرینچائز کرنے کی ایک کوشش کی جس کی نہ نظیر ملتی ہے اور نہ کوئی حکومت، کوئی بھی سیٹ اپ اس بات کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ کسی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھیننا، جبکہ دوسری طرف اور کئی ایسی پارٹیز تھی جنہوں نے کہ اپنے الیکشنز بھی نہیں کرائے تھے، ان کو 20-30 ہزار روپے جرمانہ دے کر اور ان کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کا راستہ روکنا تھا، اس لیے اس قسم کی جو ایک حرکت کی گئی اس سے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے سیاسی استحکام کو، پاکستان کی معیشت کو، جمہوریت کو جو نقصان پہنچا۔ لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام کو جنہوں نے باوجود اس کے کہ ان کی پسندیدہ جماعت کا انتخابی نشان چھین لیا گیا اور اس کی جگہ ان کو مضحکہ خیز مشکل انتخابی نشانات دیے گئے، لیکن جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اور کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر یہی ہوتا تو آج وہ نظر بھی نہیں آتے۔ اس کے باوجود ہم نے پاکستان کی عوام کی سپورٹ سے میجورٹی سیٹس حاصل کیں۔ وہ الگ بات ہے کہ فارم 45 47 میں تبدیل کر دیے گئے اور ایک کٹ پتلی حکومت بنا دی گئی۔ بہرحال یہ سیاسی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس کے کون کون کردار تھے اور کون سہولت کار تھے۔ اب چلتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں، یعنی وہ ایک غلط فیصلہ، وہ ایک غیر جمہوری، غیر آئینی فیصلہ، اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ وہ دن ہے 14 جنوری اور آج دوسرا 1 سال ہو گیا ہے، نہ اس ملک کی سیاست جگہ پر آئی ہے، نہ اس ملک میں سیاسی استحکام آیا ہے،
نہ اس ملک کی معیشت بہتر ہوئی ہے، نہ اس ملک کے عوام کو وہ اعتماد ملا ہے کہ ان کا ووٹ ان کے نمائندوں کو نہیں ملا، ان کا مینڈیٹ یہ دراصل پاکستان تحریک انصاف سے نہیں، یہ مینڈیٹ چھینا گیا پاکستان کے عوام سے، جو کہ ایک پرامن لوگ ہیں اور اپنی سیاسی جدوجہد میں انہوں نے اپنا ایک قانونی اور اخلاقی اور جمہوری فرض ادا کر کے ووٹ دیا۔ اور اس کے نتائج کو آپ نہ مانیں یہ اور بات ہے، یہ کسی اور دن ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب ہم اس کے بعد جو ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا فاشزم کا، وہ آج کے دن تک قائم ہے۔ آج بھی ہم اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، ملک اسی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ ہماری جو معاشی عدم استحکام ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، جس کی مختلف صورتیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جب حکومت پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے تو پی آئی اے کو تو ایک گاہک آتا ہے، وہ بھی کسی پراپرٹی کے بزنس کا بندہ۔ جب اسلام آباد کے آؤٹ سورسنگ کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی ایک بندہ، ایک پارٹی آتی ہے۔ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کانفیڈنس ان پاکستان، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے ملک اس قابل لوگ سمجھتے ہیں کہ آیا اس میں انویسٹمنٹ کی جائے۔ بتا دیں مجھے کہ کتنی فورن انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس میں۔ اس پہ اکانومی پہ ہم پھر کبھی بولیں گے، لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ہوا 14 جنوری کا جو پہلا واقعہ ہوا، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ، عمران خان صاحب پہ سینکڑوں مقدمات درج کیے گئے، اور مقدمات کی نوعیت ایسی تھی کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ایسے مقدمات، جس طرح کے عدت کیس تھا، جس بھونڈے طریقے سے ایکس پرائم منسٹر کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے سیاستدانوں کو، اور اس میں جو میرے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے 100% شریک تھے، کیونکہ یہ الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں۔ توشہ خانہ کیس ہو، سائفر کیس ہو، جو بھی ہو، منہ کی کھانی پڑی، کیس ہارتے گئے، ثابت کچھ نہیں کر سکے۔ تو پھر ایک ایسا کیس جس کو کہ لوگ القادر یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، القادر یونیورسٹی اور 190 ملین پاؤنڈ، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ 190 ملین ڈالر خان صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں۔ اب جب یہ ثابت نہیں کر سکے تو میں پہلے تو بتا دوں کہ القادر یونیورسٹی کس لیے بنی تھی۔ یہ اس شخص نے بنائی جس نے کہ پہلے حکومت میں آنے سے پہلے، much before, when he was the most popular athlete in the world, most liked person in the country, انہوں نے اسکولوں کے بچوں سے چندہ لے کر یونیورسٹیوں تک اور مخیر حضرات سے کر شوکت خانم اسپتال بنایا، جو کہ کینسر کا علاج کرتا ہے، مفت علاج کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ 25 سال حکومتوں میں رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی خیر کا کام نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب اسپتال بن گیا، علاج شروع ہو گئے، آج بھی دنیا کے بہترین اسپتالوں میں ہے، اور آج بھی زکوٰۃ خیرات کے پیسوں سے اور مخیر حضرات کے لوگوں کی ڈونیشن سے وہ اسپتال الحمدللہ چل رہا ہے۔ حالانکہ اس کے راستے میں بھی فنڈ ریزنگ کے لیے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد یونیورسٹی بنائی کہ پاکستان میں وہ غریب طلباء جن کو کہ موقع نہیں مل سکتا ایک اچھی یونیورسٹی میں جانے کا، ان کے لیے یونیورسٹی بنائی۔ اس کے بعد مختلف فلاحی کام کیے۔ تو یہ تو ان کا ریکارڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے یہ القادر یونیورسٹی بنائی، پہلا ان کی، چونکہ وہ وزیر اعظم تھے اس لیے جو ہے تو انہوں نے آف آل دا پلیسز، وہ جوہلم میں ایک سائٹ پہ، ایک جگہ پہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک ٹرسٹ تھی
القادر یونیورسٹی میں خان صاحب کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اتنی آگہی نہیں ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن کو، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی سیرت النبوی اس کا مین آبجیکٹو تھا کہ اس پہ تعلیم دی جائے اور ٹیکنالوجی پہ، تاکہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، ہمارے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، تو اس کو کیوں نہ ایک ایسے ادارے سے کہ وہ کم از کم یہ روشنی پھیلاتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ ہوا کیا؟ کیس کیا بنایا گیا؟ حسن نواز جو کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک پراپرٹی بیچی ملک ریاض کو۔ وہ پراپرٹی جو کہ کہتے ہیں، مجھے اس کی تفصیلات نہیں پتہ، لیکن جو کہتے ہیں کہ وہ کوئی 20 ملین پاؤنڈز کی تھی، اس کو 40 ملین پاؤنڈز شو کیا گیا۔ تو وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن شروع کر دی، کیونکہ پراپرٹی کی پرائسز اور جو پیمنٹ ہوئی اس سے شکوک و شبہات ابھرے۔ ان کا ملک ریاض کا اور ان کا سلسلہ چلتا رہا، اور نیشنل وہ جو تھی کرائم ایجنسی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسے چونکہ کرائم سے نہیں نکلے ہیں تو اس لیے اس کو واپس بھیج دیا جائے۔ وہ پیسے چونکہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا ملک ریاض میں اور نیشنل کرائم ایجنسی میں، NCA کے درمیان، اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ پیسے بھیج دیے گئے انہوں نے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جب بھیجے گئے تو کیبنٹ میں یہ بات آئی کہ یہ اس طرح کی ارینجمنٹ ہے جس میں کہ NCA کی کنڈیشن ہے کہ اس ایگریمنٹ کو پبلک نہ کیا جائے، اس ایگریمنٹ کو کانفیڈینشیل رکھا جائے۔ کیبنٹ نے اس کو اوکے کر دیا۔ جوائنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اگر ایسا ہے تو پھر خان صاحب پہ صرف کیس نہیں بنتا تھا، پوری کیبنٹ پہ بنتا تھا، لیکن چونکہ مقصد تھا، اس میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جس پہ کہ کیس آپ نہیں بنانا چاہتے، تو صرف خان صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ جرأت کیسے کی کہ وہ خدا نہ خواستہ میں یہ کہوں گا کہ یہ شاید دانستہ طور پہ نہ بھی کیا ہو، لیکن چونکہ مقصد تھا عمران خان کو نقصان پہنچانا، ان کو سزا دینی، تو اس کیس کو جس میں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ جو ان کی خواہش تھی اور جو اس کا آبجیکٹو تھا، مین آبجیکٹو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیرت النبوی کو پروموٹ کرنا، تو آپ انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ نے سیرت النبی پہ بننے والی کا مقصد رکھنے والی یونیورسٹی کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا۔ اس سے آپ نے ظاہر کیا کیا؟ آپ نے ظاہر یہ کیا کہ بھئی اگر اس ملک میں کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی فلاحی کام کرے گا، اس کی خیریت نہیں ہے۔ آپ نے صرف خان صاحب کو تو آپ دے دیں گے سزا، لیکن وہ لوگ جو کہ اس ارادے سے اس ملک میں فلاحی ادارے کھولنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کی کمر توڑ دی ہے کہ اس ملک میں کوئی فلاحی کام نہیں ہونا چاہیے۔ شوکت خانم نمل یونیورسٹی کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں کیا، میں ان کی توجہ ادھر نہیں دلانا چاہتا، بٹ فیکٹ یہ ہے کہ نمل اسپتال جو شوکت خانم اسپتال ہے اس کو تو کافی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں ان کی فنڈ ریزنگ میں۔ پھر اس مقدمے کا کیا ہوگا؟ ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اس کی فیصلہ آنا ہے، لیکن آیا قوم یہ سوال نہیں پوچھے گی، دنیا یہ سوال نہیں پوچھے گی کہ اس شخص کو جس کا نام عمران خان ہے اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ ایک پیسہ، ایک دھیلا عمران خان یا بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، نہ وہ آنا تھا۔ یہ تو وہ ارینجمنٹ تھی جس میں کہ ہم نے کہا تھا کہ ملک میں فورن ایکسچینج آ رہا ہے، فورن ایکسچینج
اسٹیٹ بینک کو سرنڈر ہو گیا, ایکولنٹ روپیز سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے, اور اس میں میرا خیال ہے انہوں نے کروڑوں روپے کا منافع بھی کمایا, اور الٹیمیٹلی وہ واپس حکومت کو دے دیے سپریم کورٹ میں. تو یہ جو تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ, تاثر اصل میں دے رہی ہے ایک طرف 190 ملین پاؤنڈ جو ان کا جھوٹا, ان کا ایک مکروہ قسم کا ایلیگیشن ہے, اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, ہم ان کی سیرت نبوی کو سیکھنے کے لیے ہم القادر یونیورسٹی جائیں گے, اور یہی ہمارا مقصد تھا. اور یہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ, یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اپنے اکاؤنٹس میں بڑے پیسے گئے جس کا حساب کوئی نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے. اب آتے ہیں اپنے پارلیمان کی طرف, اور جو ہماری اس وقت کی جو سچویشن ہے. دیکھیں اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بینیفیشریز میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ رسماً بھی کوئی ایسی احتجاج نہیں کیا کہ جی کیا ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک شدید سیاسی عدم استحکام ہے. وہ عدم استحکام معاشی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے, وہ عدم استحکام امن و امان کی صورتحال کو کمپلیکیٹ کرتا ہے, وہ صورتحال جس میں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی حیثیت نہیں رہی, میڈیا گیگ ہوا ہوا ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو تقریر کر رہا ہوں یہ تقریر نہیں دکھائی جا رہی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں چیئرمین صاحب, آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, اور ہاؤس جو ہے تو صرف گورنمنٹ کا نہیں ہوتا, اس میں اپوزیشن لازم و ملزوم ہے. That's why they have the leader of the house and leader of the opposition. یہ تقریر نہ دکھانا کیا شو کرتا ہے؟ انسیکیورٹی, کہ کہیں کیا بات دل میں نہ اتر جائے. او بھائی اب تو ہزاروں طریقے ہیں بات پہنچانے کے, لیکن جو بھرم ہے وہ رہ جائے کہ اتنی کم از کم سچویشن بری نہیں ہے کہ کم از کم اپوزیشن لیڈر کو جب بات ہو رہی ہوتی ہے, ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اٹھایا تھا, مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہوا, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس بات کو نہیں اٹھایا. آپ فنڈامنٹل رائٹس, پولیٹیکل رائٹس, میڈیا گیگ, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے پولیٹیکل پرزنرز نہیں تھے جو کہ آج ہیں. مارشل لاء کے وقت میں بھی نہیں تھے اتنے. آج جیلیں بھری ہوئی ہیں, جگہ نہیں ہے. یہ کسی جمہوری حکومت میں یہ ہوتا ہے؟ میرے ساتھی آئی ایم شور جب جواب دیں گے تو وہ یہ جواب بھی دیں کہ کبھی بھی اتنی تعداد میں آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے سیاسی قیدی ہوں. ہم بحیثیت ایک سیاسی جماعت جو کہ قانون اور آئین کی حکمرانی میں یقین رکھتی ہے, ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے جو سٹرگل ہے جمہوریت کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے, اور وہ جو شخص 800 قیدی نمبر 804 بیٹھا ہوا ہے وہ قوم کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس نے اگر اپنے آپ کو نکالنا ہوتا تو ہمارے پاس یہاں پہ بڑی مثالیں ہیں, واضح مثالیں ہیں. نواز شریف صاحب ایگریمنٹ کر کے چلے گئے, پیپلز پارٹی والے بھی NRO کا سمجھوتا کر کے وہ بھی آ گئے. عمران خان یہ کام نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک شخص کی قربانی سے آپ کے ملک کی جمہوریت, آپ کے ملک کا مستقبل ایک روشنی دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو کہ اس وقت علامت بن گیا ہے پاکستان کے سیاسی استحکام کا, پاکستان کے معاشی استحکام کا, پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کا امین بن کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے, تو اس کو ہمیں اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے.
ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، جس طرح سے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ یہ نہیں ہوا. عمران خان کو کالر سے پکڑ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں سے گرفتار کیا گیا. اگر تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام چاہے جس کو بھی چوز کرتے ہیں تو فارمولا تو سمپل ہے. آپ لاکھ کوشش کر دیں، آپ پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو گئے ہیں بیکاز آپ نے جو پچھلے 20 سال دونوں نے حکومت کی ہے، آپ نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا سوائے مفلوج اداروں کے، سوائے کرپشن کے، سوائے بیکورڈنس کے. آپ عالم اس میں دنیا کے کمیٹی آف نیشنز میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ انویسٹمنٹ کا تو آپ کو بتا دیا. ہمارے جو ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگ سمجھتے ہیں، وہ آتے ہیں ہر دفعہ ایک چورن لے کے آتے ہیں کہ جی آپ کو میں ویژن دیتا ہوں 2010 کا، آپ کو میں ویژن دیتا ہوں 2025 کا، آپ کو میں ویژن دیتا ہوں کہ جی پاکستان ادھر کا ٹائیگر بن جائے گا. او بھائی گیدڑ بھی نہیں رہا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اڑان کبھی پروگرام کرتے ہیں، کبھی کرتے ہیں، کون سا پروگرام کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں سمجھ کہ آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. اور آپ لے جا نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس جینوئن مینڈیٹ نہیں ہے. آپ ایک ایسی حکومت میں ہیں جس کو پتہ بھی نہیں وہ کہاں جا رہی ہے. تو یہ جو وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے، ہیومن رائٹس ہیں، میڈیا کی آزادی، یہ ساری چیزیں واحد چیزیں ہیں. میری بات کریں، آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ بیٹھ جائیں. دس از ناٹ دیٹ، نہیں، یہ کوئی ایکسپلین نہیں کیا جائے گا. دیکھیں ہم نے کہا ہے، دیکھیں ہم نے، اچھا آپ نے وقت پہ آپ بات کریں. اچھا جی دیکھیں چیئرمین صاحب، مجھے پتا ہے اصل میں ان کو اس پہ گیدڑ پہ وہ نہیں تکلیف ہوئی، وہ جو میں نے کہا ہے نا کہ نئے چورن لے کے بیچتے ہیں 2010 کا ویژن اور 2025 کا ویژن. وہ ہم نے بہت ویژن دیکھ لیے ہیں، ہم نے جہاں پہ ملک کو پہنچا دیا. آپ صرف تقریریں کرتے رہیں اور عمران خان آپ کے اعصاب پہ چڑھا ہوا ہے. کوئی بھی لیڈر کھڑا ہوتا ہے وہ عمران خان. میڈیا دیکھیں عمران خان، پرو ٹاک شوز دیکھیں عمران خان، اخبار دیکھیں عمران خان ہر طرف ہے. اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کی سیاست اسی پہ چل رہی ہے کہ اگر عمران خان کا نام نہ لیں تو یہ پھر کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے. لاسٹ پوائنٹ 25 سال پیپلز پارٹی، 23 سال آپ کی حکومت رہی ہے، دونوں میں مل کے 50 سال ہوئے. ڈکٹیٹرشپس اپنی علیحدہ 33 سال. آپ بتائیں، حساب دیں پچھلے 50 سال کا مل کر. ہم تو 4 سال کے لیے آئے تھے، 4 سال سے بھی کم، اور پھر بھی ہم نے کہاں پہ چھوڑا؟ 6% کی گروتھ پہ ایکسپورٹس. آج جو چیزوں کی قیمتیں ہیں ہمارے وقت کے ساتھ کمپیئر کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم اپنے دادا کے زمانے کی پرائسز سنتے تھے. اتنا فرق آیا ہے. پیٹرول کتنے کا تھا، ڈالر کتنے کا تھا، روٹی کتنی کی تھی، ٹماٹر کتنے کا تھا. یہ ساری چیزیں لوگوں کا معیار زندگی آپ کے بلڈ ویژن نے، پلاننگ منسٹر صاحب، آپ کے بلڈ ویژن نے اس ملک کو کہ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ نیچے لے گئے ہیں. آپ پست کر دیا آپ نے. کسی بھی ملک کی اگر آپ کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا معیار زندگی آپ دیکھیں. معیار زندگی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی اکانومی کتنی اچھی جا رہی ہے، آپ کے باقی ادارے کیسے کام کر رہے ہیں، امن و امان ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن وہ جن ممالک میں ہوتا ہے وہاں پہ پراسپیرٹی بھی ہوتی ہے، وہاں پہ امن بھی ہوتا ہے، وہاں پہ مستقبل بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں یہ چیزیں ناپید ہوں تو صرف اندھیرے ہی اندھیرا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو ہے کہ کئی نوجوان ہمارے اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے. برین ڈرین ہو رہا ہے، فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے. حالات اتنی مشکل بنا دیے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ کہاں پہ پہنچ گئی ہے، ایکسپورٹس کہاں پہ پہنچ گئی ہیں. اچھا، اب آخری پوائنٹ وہ ہے کہ ہمیں بڑے افسوس ہے اور نہ صرف بحیثیت ایک کولیگ جو کہ ہمارا سینیٹر ہے اس ہاؤس کا، پچھلے 1.5 سال سے
قید میں ہے, جیل میں ہے, لاہور میں ہے, اور ان کا پروڈکشن آرڈر کے لیے ہم نے کئی دفعہ کوشش کی, لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا چیئرمین صاحب کہ فائنلی آپ نے لیٹر لکھ دیا, آپ نے پروڈکشن آرڈر ان کا ایشو کر دیا. لیکن چونکہ اس کے باوجود وہ ہم میں موجود نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے موجود؟ اس لیے کہ حکومت پنجاب نہیں چاہتی کہ وہ یہاں پہ آئیں, بات کریں. ان کا قانونی حق ہے, ان کا آئینی حق ہے, ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ آ کے اس ہاؤس میں ہماری پروسیڈنگز میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. بجائے اس کے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تو یہ اتنا لمبا چوڑا خط جو آیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, جس میں کہ سیکیورٹی کو ایشو بنایا گیا ہے کہ جی چونکہ یہ ہائی پروفائل پرزنر ہے اس لیے ہم ان کو ادھر نہیں لا سکتے. اب یہ کتنا افسوسناک بات ہے, یہ کتنی دکھ کی بات ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, یہ ہاؤس صرف ہمارا نہیں ہے, صرف اپوزیشن کا نہیں ہے, صرف ٹریجری بینچز کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا ہے. آپ بھی اس میں شامل ہیں. ہم اس ہاؤس کی جو بے توقیری ہوئی ہے, اس ہاؤس کی جو وقار کو ایک دھچکا ملا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو کہ ہمارے نمائندے ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے کسٹوڈین ہیں, ان کے لیٹر کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. آپ اپر ہاؤس ہیں, آپ پارلیمنٹ ہیں, اور اگر آپ کے انسٹرکشنز کو اس طرح سے کوئی اگنور کرے گا یا بہانے بازی کرے گا, یہ پورے ہاؤس کی کنٹیمپٹ ہے جی. یہ پورے بالکل اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے. یہ اس میں صرف ان ایکسیپٹیبل. بالکل اس میں ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر, سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن چونکہ یہ ہاؤس کا معاملہ ہے, یہ نہیں ہے کہ میں سینیٹر ہوں, چونکہ اپوزیشن کا تو میرا وقار ہے یا نہیں ہے, اور اگر وہ ہے تو ان کا ہے یا نہیں ہے. میری درخواست ہوگی جو ہمارے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں بائیں ہاتھ پہ گورنمنٹ کے بینچوں پہ, اور میرے رائٹ پہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اپوزیشن سائڈ پہ, بشمول سب کے ہر ممبر یہ ڈٹرمن کرے گا, اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اگر ہم آج اکٹھے ہو جائیں, ہم یہ پروٹیسٹ کریں اس بے توقیری کی, اس لیک آف ریسپیکٹ فار دا انسٹیٹیوشن لائک پارلیمنٹ, تو میرا خیال ہے کہ میسج بڑا اسٹرانگ جائے گا. اور پنجاب حکومت کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایک اپر ہاؤس کے چیئرمین کی, جو کہ ہمارا نمائندہ ہے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اس کے احکامات کو نظر انداز کرے. تو ابھی ہم اس پہ شدید پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں, بشمول آپ کے اور باقی جتنے بھی دوست ہیں. دیکھیں جی, اگر تو آپ کو پارلیمنٹ کی اس کی توقیر کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں تو اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں جی, کیونکہ آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں اور ماشاءاللہ MNA ہیں, منسٹر فار پلاننگ اینڈ اور آپ جو ہے واحد لیڈر آف دا اپوزیشن, لیڈر آف دا اپوزیشن. میں درخواست کروں گا Leader جناب of the چیئرمین, opposition. میں درخواست کروں گا لیڈر آف اپوزیشن سے کہ جواب سن کے جائیں. آپ لیڈر آف دی آپ یک اپوزیشن, طرفہ بات کر کے آپ جواب سن کے جائیں.